تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ یہ میں گلا اس واسطے کردا اپنے پترا نو دین پڑھاؤ۔ ایتھے ایک لفظ ہوتے میں ہزارہ گلاں کر سکنا، صرف لفظ کالا دے ہوتے۔ اسی تو تہاڈی وجہ تو ایویں ستیاں گلاں کرنے ہیں، بھئی جس قوم نو کل واللہ پڑھنی نہیں آندی اسی انہوں کی سمجھائیے؟ ساڈے تے اپنے علم نو زنگ لگدا ہے، یقین جانو میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ تہاڈا تے اسی گلاں ہی کدی نہیں کیتیاں، کھلیاں اتلیاں سیدھیاں اینج گلاں کر، علم دی تے گل اسی چھپا کے رکھنے، بھئی جس قوم نو کل واللہ نہیں آندی اسی انہوں کی سمجھاواں گے؟ ہاں جی، کل اصل میں اکول تھا، کل واللہ، ہاں کالا یقولو سے کل اصل میں اکول تھا۔ پھر کیا ہوا بھئی؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کا ضمہ کاف کو دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، واو گر گئی، او کل رہ گیا۔ حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی گرا دیا تو کل رہ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں جی، ایک گلا جڑیاں نے تہاڈے نال اس واسطے میں محبت نال کرنا بھی تسی حضور دے غلام ہو، اپنے بچے نو پڑھاؤ۔ او جلیو دین نہیں تانوں بھکھا مرن دیندا۔ فاروق اعظم دے زمانے چ ایک بندہ سی، روزانہ آندا سی حضرت عمر دے دروازے تے، جی روٹی مکی، آج آٹا مکیا، آج دانے مکے، آج مرچاں مک گئیاں، آج لوڑ مکیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ دا قرآن پڑھیا کر۔ کافی عرصہ ہویا حضرت عمر نو نہ ملیا، ایک دن سرے راہ مل گیا، فرمایا یار تو ناراض ہی ہو گیا؟ تو بڑا عجیب آدمی، تو دوبارہ چیز لینے آیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا جناب انی وجدت فی کتاب اللہ اغنانی عن باب عمر۔ ہاں فرماؤ جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجا سی، اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑا۔ ایک قرآن تو ایسا ہے جو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دینا۔ حالانکہ حضرت عمر تے کسی نو چیز بیت المال کی خدمت سارے 36 پیوند خود لگے پاندے سن، تے آپ دے دور بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مریا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جناب جدوں دا قرآن پڑھیا مکدی کوئی شے نہیں۔ تے عمر دے دروازے تے کی آنا سی؟ نہ مرچا مکیاں، نہ روٹی مکی، نہ پانی مکیا، نہ کدی دودھ مکیا، نہ لسی مکی۔ ہن تے ہوروں نوں بھی کھواندے ہیں بادشاہ۔ اس واسطے یہ تہاڈا میں گلاں اس واسطے کرنا، تے صرف روٹی پانی دے چکر ہے، چاہے میٹرک ہوئے، چاہے جناب ایف اے ہوئے، چاہے بی اے ہوئے، جتنے پیسے تعلیم دے زیادہ لائے گا اتنا انہیں بعد پیسہ کرپٹ زیادہ ہوئے گا، پھر کوٹھی وڈی وہ نال بنائے گا، کیونکہ تنخواہ جے وڈی سی لٹے بھی زیادہ، پھر وہ کوٹھی دے وچ ہوئے گا کہ ڈاکٹر منع کر دین گے فلانی شے نہیں کھانی، روٹی تے پابندی لگ گئی، مٹھے تے پابندی لگ گئی، اندر نیند بھی نہیں آتی، پھر گولیاں کھاؤ جی، ہن گولیاں بھی نہیں نیند دیندیاں، ہن کی کریے جی، ہن بابے ٹیکے لاؤ جی۔ ہسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں۔ مڑ کے وہ کوٹھی کیڑے کام آئی؟ آئی سمجھ آئی جی؟ ایک تھانے دار نے کوٹھی بنائی نا، حضرت اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر ہیں، اکبر الہ آبادی سید بھی ہیں نا، بہت مزاحیہ شاعر ہیں، انہاں مزاح دے وچ امت مسلمہ نو بیدار کیتا۔ علامہ اقبال دے پائے دے شاعر ہیں، سید بھی ہیں نا، سنی بھی ہیں۔ انہاں دے دور وچ نا ایک تھانے دار کوٹھی بنائی تے انہاں نو بھی دعوت دیتی۔ وہ جب سارے بیٹھے نا دسترخوان ہوتے تے کسی نے کیا جناب اس کوٹھی دے بارے کوئی شعر ہو جائے، آپ نے فرمایا تانوں ہضم کوئی نہیں ہونا شعر، بڑی مہربانی تہاڈی، ٹکر کھاؤ، ایویں ٹکر خراب کرنے والی گل ہے، روٹی کھاؤ تے روٹی کھا کے تے نکلو۔ انہیں نہیں جی بڑا مزہ، دیکھو نا جی جناب یہ کوٹھی۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، آپ نے ایک کو شعر کیا تے سارا کام پورا کر چھڑیا۔ فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اتر آ رہی ہے، یہ پنکھے، یہ قالین، پتہ نہیں کدھا خون میں شامل ہویا، اے جناب جتنی سنگ مرمر لگ گیا، پھر ادھی رگڑائی ہوئی، پھر ادھے سیٹ ہوئیاں، پھر ادھے صوفے آئے، پھر پتہ نہیں کس مسکین دا خون میں شامل ہویا۔ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اتر آ رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ مڑ کے آخر یہ کچھ ہی ہوندہ ہے۔ اس واسطے حضور دے دین نال محبت کرو، حضور دے دین نال پیار کرو، اپنے بچے پڑھاؤ، دین پڑھاؤ۔ سمجھ آئی نا بات؟ میں حدیث انجے پڑھنا جے میں قرآن پڑھیا جاندہ۔ عن علی ابن ابی طالب، عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بالطويل الممغت ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله. لو اس حدیث دے ترجمے دے طور دے دو شعر جڑے پیر میرے علی شاہ حضور دا حلیہ مبارک. ہاں حضور دا حلیہ مبارک. حضور دا چہرہ انور کیسا تھا, حضور کی انگلیاں کیسی تھیں, حضور کے ابرو کیسے تھے, سمجھ رہے, حضور کا جسم مبارک کیسا تھا, حضور کے پاؤں کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور سخی کتنے تھے, حضور بات کیسے کرتے تھے, حضور کا خاندان کیسے تھا, حضور کو دیکھنے والا کیا کہنے پر مجبور ہو جاتا. الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرتنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جتنوں کے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دس صورت را بے صورتا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مفت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلامیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت بھی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جا لڑی رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا